تعجب کی بات تو یہ ہے کہ ہم ہر آن اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے، اور آج خود اللہ کی رحمتیں آواز دیں، آؤ اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، معاف کیا جائے گا۔ سال بھر ہم رزق کے لیے، ذریعہ معاش کے لیے، اسباب کے لیے، گھر بار کی تنگیوں کو دور کرنے کے لیے، روزی روٹی کے لیے پریشان ہوتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، قبول ہو بھی جاتی ہے، نہیں بھی ہوتی۔ لیکن آج کی متبرک رات وہ ہے کہ جہاں اللہ خود سامنے سے بلائے کہ آؤ میرے بندوں، میں دینے کے لیے تیار ہوں، اور ہم چہ جائے کہ اپنے دامن کو اس کے بارگاہ میں پھیلاتے، ہم اگر غفلت کا شکار ہو جائیں تو یہ سمجھداری کی علامت نہیں۔ کئی مصیبتیں پریشانی ہم پر آتی ہیں، اس مصیبتوں میں پریشانیوں میں ہم کسے یاد کرتے ہیں؟ ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی تکلیف میں گرفتار ہے۔ آج کوئی بندہ الا ماشاء اللہ، کوئی بندہ یہ دعویٰ کر دے جی میں بڑے سکون میں ہوں، میں بڑے اطمینان میں ہوں، مجھے کوئی پریشانی نہیں، آپ یقین جانیں اگر میں اس پر قسم اٹھا لوں تو میں حانث نہیں ہوں گا۔ کوئی بندہ یہ دعویٰ تو کر دے کہ جی بڑے سکون اطمینان سے ہے، نا۔ کسی کو دولت ملی ہے تو وہ صحت کے لیے پریشان ہے، مال ہے، دولت ہے، ثروت ہے، اطمینان، عیش و عشرت کے کل اسباب ہیں، لیکن بیماریوں میں پریشان ہے، اولاد میں پریشان ہے، صحت ساتھ نہیں دیتی، دل و دماغ کو سکون نہیں۔ اور کچھ بے فکرے بندے ایسے ہیں کہ جن کے پاس اطمینان تو ہیں، بے فکرے ہیں، مست منچلے، روزی روٹی کا کوئی خیال ہی نہیں، کوئی فکر ہی نہیں، آئے نہ آئے کوئی مسئلہ نہیں، کہیں سے کہیں اللہ پار کر دے گا۔ اسی فکر میں کوتاہیوں کا شکار۔ صحت ہے، عافیت ہے، لیکن مال نہیں، تو پیسے کمانے کے لیے پریشان۔ تو کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتی، کسی کو زمین، کسی کو آسمان نہیں ملتا، کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، ہر کوئی پریشان ہے، اور یہ پریشانی فطری ہے۔ کوئی بندہ یہ کہے جی مجھے دنیا میں کسی نہ کسی طرح ذہنی، فکری اور صحت کے اعتبار سے سیٹسفیکشن مل جائے، میں مطمئن ہو جاؤں، اللہ فرماتا ہے میں نے دنیا میں سکون و اطمینان کو رکھا کہاں ہے؟ تو ساری دنیا بھی ٹٹول لے گا۔ تجھے دولت ملے گی تو صحت نہیں ملے گی، تجھے صحت ملے گی تو تجھے دولت نہیں ملے گی، اور تجھے دولت بھی ملے گی اور صحت بھی ملے گی تو دلی سکون اطمینان نہیں ملے گا، تو اور کی تلاش میں رہے گا، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16 کی فکر میں رہے گا۔ تیری زندگی محدود، تیرے اسباب محدود، تیرے لیے وقت محدود، لیکن تو دوڑے گا اور کی تلاش میں، حل من مزید، اور ملتا ہے۔ یہ فطرت ہے انسان کی، کوئی اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ تو جس کے پاس دونوں ہے وہ 2 سے 4، 4 سے 8 میں لگا ہوا، لیکن سکون نہیں ہے، پریشان ہے، مصیبت میں، فکر میں لگا ہوا ہے۔ اور اگر کوئی وقتیہ طور پر سکون چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے سارا کچھ ہے جی وقتی طور پر ہی سکون مل جائے، تو عزیزان محترم اللہ قرآن میں کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے میرے بندو اگر دلوں کا سکون چاہتے ہو تو یاد رکھو اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ کسی میں سکون اگر ہے، آپ یقین جانیں بڑی بڑی عمارتوں میں سکون نہیں ہے، صحت اور عافیت بھی ہو تو سکون نہیں ہے، آل اولاد ہو تو بھی سکون نہیں ہے، دنیاوی اسباب ہو تو بھی سکون نہیں ہے۔ اور اگر کوئی اس عیش و عشرت کو سکون سمجھتا ہے تو اس نے سمجھا ہی نہیں سکون کہتے کسے ہیں۔ جہاں دل آ کر رک جائے، قناعت ہو جائے، بس جو ملا ہے اللہ کا شکر ہے، بندہ جہاں پر مقام شکر پر آ جائے کہ جو ملا بس اللہ کا کرم ہے۔
یہ درجے پر بندہ پہنچ جائے لیکن پہنچتا نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، اللہ فرماتا ہے کہیں سکون ڈھونڈنا چاہتے ہو تو سکون کہیں نہیں ہے سوائے میرے ذکر کے، سوائے میری یاد کے، تمہیں اور کہیں سکون نہیں ملنا ہے۔ اگر سکون چاہتے ہو تو آؤ میرے پاس۔ اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی، الا من مبتلن فاعافیہ، ہے کوئی مصیبت زدہ، ہے کوئی پریشان حال، آؤ میری بارگاہ میں تمہاری مصیبتیں دور کر دوں گا، میں تمہاری پریشانیوں کو حل کر دوں گا۔ تم میں سے کوئی مصیبتوں سے چھٹا ہوا نہیں ہے، پریشانیوں سے تکالیف سے چھٹا ہوا نہیں ہے، آؤ میرے پاس تمہاری تکلیفیں دور کر دوں۔ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ ایسی مبارک ساعتیں اور ایسا مبارک وقت ہے کہ جس کی قدر اور جس کی فکر بندے کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس رات میں ایک ذہن، ایک فکر دی گئی، ایک نظریہ دیا گیا۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو روایت ہے، اس روایت میں حضور کے قبرستان تشریف لے جانے کا ذکر ملتا ہے کہ حضور جنت البقیع میں تشریف لے گئے اور اللہ سے مناجات کر رہے تھے۔ اسی اثناء میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں۔